بہت سارے ایسے امیزون ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جن کے جسم کے کچھ حصوں پہ فیدرز نہیں ہوتے. یہ پلکنگ کی وجہ سے نہیں ہوتے، لیکن بس کچھ اسپیسیفک جسم کے ایسے ان کے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی پر اگتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ کسی فنگس کی وجہ سے ہے یا مائٹس وغیرہ کی وجہ سے ہے؟ آ، اگر اس وجہ سے ہے تو اس کو کیا دوائی لگائی جائے یا کوئی اسپرے لگائی جائے؟ اور باقی پر ان کے سب ٹھیک ہوتے ہیں، صرف جسم کے ایک کچھ مخصوص حصوں کے اوپر یہ پرابلم فیس ہوتی ہے. نمبر 1، فیدر لاس کے کازز کی ٹریٹمنٹ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے برڈس کے اندر. سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ وہاں جس افیکٹڈ ایریا سے ایک سویب لیں، جس کے ذریعے آپ کلچر کرا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے جراثیم ہے جو یہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ برڈ کو کسی بھی ڈس انفیکٹنٹ سے کم از کم دن میں ایک مرتبہ 1 ماہ کے لیے کیجیے. اگر اس سے بھی بہتری نہیں آتی تو پھر جینٹاسین آئنٹمنٹ جو ہے، جینٹامائسین، یہ تھوڑی سی اس جگہ پہ ملپ کے اور اس کے اوپر ایلو ویرا والا پانی یا کوئی اسپرے جس میں ایلو ویرا شامل ہو، وہ آپ ڈال سکتے ہیں. کچھ برڈز میں عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی یہ پرابلم فیس ہوتا ہے. کوشچن نمبر 2، جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ امیزون جو ہیں وہ بہت شوق سے اپنی غذا کھاتے ہیں، اس وجہ سے اور دوسرا ان میں ویٹ گین کرنے کی ٹینڈنسی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کیا وزن بڑھنے سے ان کی بریڈنگ پہ افیکٹ آتا ہے؟ ان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں تھوڑے سے جو موٹے یا وزن زیادہ والے امیزون ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا بریڈ کرتے ہیں. میں اپنے امیزونز کو ہائی پروٹین ڈائٹ اور پیلٹس دیتا ہوں، اور وہ تھوڑے سے وزن میں زیادہ بھی ہیں لیکن ان کی فرٹیلیٹی بھی بہت اچھی ہے اور بریڈ بھی بہت اچھی ہے. ان نے ہمارے گیسٹ اسپیکر سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے ویٹ گین اور جو وزن میں زیادہ امیزون ان کی بریڈنگ کے بارے میں. ایج کے ساتھ بھی امیزون کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور آپ ان کو اگر کم فیٹ والی ڈائٹ بھی دیں، سیڈ مکس یا اور باقی ڈائٹ، تب بھی ان میں ویٹ گین کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان نے بلو فرنٹڈ کا پیئر رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ افریقن گرے کی ہائی فیٹ ڈائٹ دیتے ہیں، لیکن سٹل وہ بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں چکس کا. نمبر 2، امیزونز کے اندر وزن بڑھانے کی اور موٹاپے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر انہیں چھوٹے پنجروں میں رکھا جائے اور فیٹ والی غذا دی جائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا امیزون ہمارا پتلا جو ہے وہ غذا کی کمی یا غذا اچھی نہ دینے کی وجہ سے ہے، یا کمزور امیزون کسی انفیکشن کی وجہ سے یا جگر کی بیماری کی وجہ سے ہے. امیزون جس طرح سارے برڈز کو بڑا اور اچھا کیج چاہیے ہوتا ہے اور اچھی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، ایسے بھی ان کو بھی یہی چاہیے ہوتا ہے تاکہ زیادہ عرصے تک یہ اچھی بریڈ کی آپ کے پاس ریزلٹس دیں. زیادہ وزن والے برڈ یا بہت کم وزن والے پتلے برڈز اکثر اچھی بریڈ نہیں کرتے. امیزون ہر ڈائٹ تقریباً ہر ڈائٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ کو یہ پرابلم دے گا اگر آپ اس کی ڈائٹ اس کی ضرورت کے مطابق نہیں رکھتے. تو کیا امیزون کالونی سیٹنگ کے اندر بریڈ کرتے ہیں؟ آنسر نمبر 3، کالونی کا سیٹ اپ امیزونز میں بریڈنگ کی خواہش کو بڑھاتا ہے، لیکن امیزون کے پیئرس کو جیسے ہی بریڈ کا ٹائم قریب آئے الگ کر لینا چاہیے. اگر آپ زیادہ پیئر ایک کالونی کے اندر رکھیں گے تو وہ اکثر ایک دوسرے سے فائٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت اگریسو برڈ ہوتے ہیں، اور ایک ہی جو آپ نے نیسٹنگ باکس لگائے گا اس میں بہت سارے پیئرز آ کے کوشش کریں گے رہنے کی اور لڑیں گے، اور بریڈ کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی آپ کے پاس کالونی ہے تو اس کے اندر آپ مختلف کیجز، میش کیجز یا نارمل کیجز رکھ لیجیے، اس کے اندر نیسٹنگ باکس لگا دیں، ان کے دروازے کھول دیں، اور جو امیزون اپنا
کیج اور نیسٹنگ باکس خود سلیکٹ کر لیں، اس کو اسی کے اندر بند کر کے وہیں پہ آپ پھر ان کو رکھیں۔ کویشچن نمبر 4، امیزون کے لیے اچھی سیڈ مکس اور فوڈ کیا ہے؟ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بریڈنگ پیئر کی بات کریں تو اس کی ڈائٹ ایک میلز کی کالونی یا فیمیلز کی کالونی یا مکس کالونی جس میں ینگ میل فیمیل مکسڈ ہیں اس سے مختلف ہوگی۔ ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو ڈائٹ میں کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو لو برڈ کا مکسچر دیں گے، سیڈ مکس، تو وہ اس کے اندر سے سن فلاور کا سیڈ کھا لے گا۔ اگر ہم اس کی کوانٹیٹیز بڑھائیں گے لو برڈ مکس سیڈ کی، تو اس کے اندر سے وہ سارا سن فلاور کھا لے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ فوڈ کیا نہیں دینا، فوڈ وہ دینا ہے جو کتنا نہیں دینا، یہ کوالٹی پہ نہیں، فوڈ کیا دینا ہے جو وہ کھائے شوق سے۔ تو ہم نے ان کو وہ فوڈ دینا ہے اور اتنا دینا ہے جو ایک دن میں وہ مکمل طور پہ کھا سکے۔ آف سیزن کے اندر میں امیزونس کو 50% لو فیٹ فوڈ دیتا ہوں، 30% لو برڈ سیڈ مکس دیتا ہوں اور 20% کنیری سیڈ دیتا ہوں۔ ساری سبزیاں اور فروٹ امیزون کے لیے اچھے ہیں، لیکن جو زیادہ میٹھے ہیں وہ کم سے کم دیں۔ اسی طرح بریڈنگ سیزن سے 1 ماہ پہلے اور بریڈنگ سیزن کے اینڈ تک میں ہائی پروٹین پیلٹس، سپراؤٹ سیڈز کا سپراؤٹ مکس، سیڈ مکس کا سپراؤٹ اور لو برڈ کا فوڈ مکس اور سافٹ ایگ فوڈ کا مکس دیتا ہوں۔ نمبر 5، بلو فرنٹڈ امیزون اکثر 4 سے 5 انڈے دیتے ہیں، لیکن صرف 2 یا 3 ہی ان میں فرٹائل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آنسر نمبر 5، امیزون کے اندر کم فرٹیلیٹی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کچھ ایگز ساروں میں سے فرٹیلائز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیئر کی بانڈنگ اچھی ہے، بٹ میل اور فیمیل کی سنکرونائزیشن یعنی ٹائمنگ کا ایشو ہو سکتا ہے کہ فیمیل پہلے ہیٹ پہ آئی ہو اور اس نے میل کے تیار ہونے سے پہلے ہی انڈے دے دی ہوں، یا میل زیادہ ایگریسو ہو اور اس نے فیمیل کے تیار ہونے سے پہلے ہی اس کو بریڈ کروا دیا ہو۔ پہلا پرابلم جو ہے جب اس وقت فیس ہوتا ہے جب آپ نے فیڈ ہائی پروٹین فیڈ بہت لیٹ شروع کی ہے، اور دوسرا پرابلم اس وقت فیس ہوتا ہے جب آپ نے ہائی پروٹین ڈائٹ بہت جلدی شروع کر دی ہے۔ ہر پیئر کے اس کے اپنی ٹائمنگ اور ایک ردم ہے، اور ہم نے ان کو دیکھ کے اندازہ لگانا ہے کہ کون سا ٹائم سب سے بیسٹ ہے ان کی ڈائٹ کو ہائی پروٹین ڈائٹ پہ سوئچ کرنے کے لیے۔ ایک اور وجہ کم فرٹیلیٹی کی میل کی سپرم کی کوالٹی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ ایج یا کم ایج بھی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈائٹ کے اندر کم پروٹین ہونا یا ٹیسٹیز آرکائٹس ہونا، اس کا انفیکشن ہونا، اس کے علاوہ فیمیل کے اندر اوویڈکٹ جو ہے اس کے کوئی انفیکشن ہو، اس کے علاوہ کافی سارے ایگز جو ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں کہ کلیئر ہیں اور انفرٹائل ہیں، بٹ ایکچولی ایمبریو بہت ہی ینگ ایج پہ بن کے مر جاتا ہے، اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ ایگ فرٹائل بھی تھا یا نہیں۔ اس کی اکثر وجہ فیمیل کے اوویڈکٹ کی انفیکشن ہوتی ہے۔ اس انفیکشن کے لیے یہاں کا ایک سویب لے کے اس کا کلچر کرانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سے ایسے جراثیم ہیں جو یہ انفیکشن کاز کر رہے ہیں۔ نمبر 6، کیا امیزون سال میں 2 دفعہ بریڈ کر سکتے ہیں؟ نمبر 6، امیزون کے کافی ایسے پیئر ہیں جن کے نیچے سے اگر آپ ایگز اٹھا کے فاسٹر یا آرٹیفیشلی انکیوبیٹ کر لیں یا پھر چھوٹے چکس کو اٹھا لیں ہینڈ فیڈ پہ، تو وہ دوسرا کلچ دے دیتے ہیں، لیکن میں نے ایسا بہت ہی کم یا کبھی نہیں سنا کہ ایک امیزون نے اپنے بچے مکمل پال کے سیلف کیے ہوں اور اس کے بعد اس نے دوبارہ ایک کلچ دیا اور ان بچوں کو بھی پالا ہو۔ میں نے مختلف قسم کے امیزون دیکھے، اس کے اندر کچھ امیزون 3 کلچ بھی دیتے ہیں، 5 انڈوں والے، اور کچھ پیئر ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ایک ایک کر کے 20 انڈے بھی دے دیتے ہیں اگر آپ ان کے انڈے اٹھاتے جائیں اور آپ فاسٹر یا انکیوبیٹ کراتے رہیں۔ اسی طرح میں نے بہت سی ایسی فیمیلز بھی دیکھی ہیں جو سال میں
2 سے زیادہ انڈے انہیں نہیں دیے، چاہے آپ کوئی بھی انہیں ڈائٹ کھلا دیں یا کوئی بھی ٹوٹکا آزما لیں۔ امیزون کی ڈائٹ کے اندر نٹس کا کیا ریشو ہونا چاہیے، بادام اور اخروٹ وغیرہ؟ آنسر نمبر 7، گیسٹ اسپیکر کا تعلق کیونکہ اٹلی سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ملک کے کلائمیٹ کے مطابق امیزونس کو نٹس دینا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے امیزونس کو بہت سردیوں کے موسم کے اندر ایک پیئر کو دن میں ایک نٹ، والنٹ یا المنڈ وغیرہ دیتا ہوں، اور بریڈنگ سیزن کے سٹارٹ کے اندر ایک پیئر کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ نٹ دیتا ہوں۔ 8، بلو فرنٹڈ امیزون کو رکھنے کا کم سے کم کیج سائز کیا ہے؟ میں نے بہت سارے ایسے پیئر دیکھے ہیں جو بہت چھوٹے کیجز کے اندر تقریباً 100 سینٹی میٹر بائی 60 سینٹی میٹر بائی 80 سینٹی میٹر ہائی کے اندر بریڈ کر رہے ہیں، بٹ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑی ایوری دی جائے۔ کبھی کبھار چھوٹے کیجز کے اندر امیزون بہت جلدی بریڈنگ پہ آ جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ نے اس برڈ کو رکھنا ہے تو یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا بڑا کیج سائز دے سکتے ہیں دیں۔ سب سے چھوٹے سائز کا کیج جو میں اپنے امیزونس کو دیتا ہوں وہ 2x1x1 میٹر ہے، جو تقریباً 6x3x3 بنتا ہے۔ اس کے اندر میں چھوٹی سپیشیز امیزون کی بریڈ کراتا ہوں اور بریڈنگ سیزن کے بعد ان کو میں بڑی ایوری میں فلائٹ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 9، امیزون کی پیئرنگ کرانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا بہت سارے برڈ ایک فلائٹ کیج میں چھوڑ دیے جائیں یا کچھ اور؟ کیا برڈ کی مرضی کی پیئرنگ اور آپ کی مرضی کی پیئرنگ سے ریزلٹس کا کوئی مختلف آتے ہیں؟ آنسر نمبر 9، امیزون اپنا میٹ چوز کرنے میں مکاؤز اور کاکاٹوز کی طرح بہت زیادہ چوزی نہیں ہوتے۔ اکثر ایک میل اور ایک فیمیل کو ایک پنجرے میں ساتھ رکھ دیا جائے تو ان کی پیئرنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی اپروچ اچھی نہ ہو، میل ایگریسو ہو جائے یا فیمیل ایگریسو ہو جائے تو ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی ناممکن ہو جاتی ہے۔ خیر، مختلف طریقے ہیں پیئرنگ، بیسٹ پیئرنگ کے۔ اگر آپ کے پاس بہت ساری برڈز ہیں ایک ہی اسپیشیز کے اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اسپیسیفک برڈ کو کسی دوسرے اسپیسیفک برڈ سے پیئر بنانا ہے تو پھر آپ ان کو ایک ایوری میں چھوڑ دیں آف سیزن میں اور ان کو خود چوز کرنے دیں۔ اگر میں کنی 2 میچور برڈز کو پیئرنگ کرانا چاہتا ہوں تو اکثر میں ان کو کسی ایسے کیج میں ایک فلائٹ ایوری میں چھوڑ دیتا ہوں جس کے اندر ایک مختلف سپیشیز امیزون کی ہوتی ہے۔ ایونچولی وہ کچھ دن کے اندر ان دوسری سپیشیز سے الگ ہو کے آپس میں بانڈ کر جاتے ہیں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک میچور فیمیل ایک ینگ میل کے ساتھ بانڈ کر جائے تو میں اس کو ایک ایسی ایوری میں چھوڑ دیتا ہوں جس میں بہت ساری ینگ فیمیلز ہوتی ہیں اور اکثر وہ اس ینگ میل کے ساتھ بانڈ کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر میں ایک اڈلٹ میل کو ینگ فیمیل سے پیئر کرانا چاہتا ہوں تو میں اس کو ایسی ایوری میں چھوڑ دیتا ہوں جہاں پہ بہت سارے ینگ میلز ہوں، تو وہ میچور میل کو ہی فیمیل چوز کرتی ہے۔